ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی، سماجی، مذہبی، دینی، علمی، فکری اور معتبر شخصیات جو تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس خوبصورت علمی، فکری اور روحانی نشست میں تشریف لائے. میں تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کی طرف سے آپ تمام سامعین کو آج کی اس خوبصورت روحانی علمی بزم میں تشریف لانے پر دل کی عمیق گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. ان کے علاوہ یقیناً میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے اور میں بطور اسکالر آج آپ احباب کے سامنے جو چند گھڑیاں بیٹھوں گا، یہ کوئی خطاب کرنے کی نیت سے نہیں بیٹھوں گا، بلکہ یقیناً اپنا ایک طالبانہ اور سبق سنانے کے لیے شاگردوں کی طرح بہت سے علماء تشریف فرما ہوں گے، سبق سنانے کی غرض سے بیٹھا ہوں. اللہ کے حضور دعا ہے کہ ان منڈی بہاؤالدین کے جو سینئر قائدین، جن میں محترم چودھری وسیم ہمایوں صاحب، محترم سیف اللہ طاہر صاحب، مختار احمد لودھرا صاحب اور قبلہ ارشد شاہ صاحب سادات بھی تشریف فرما ہے، ان کے علاوہ جتنے قائدین، اگر کسی کا نام نہ لے سکا تو وہ ذہن میں کوئی بات نہ رکھے، اس کا نام اگر میری زبان پہ نہیں تو کوئی بات نہیں، حضور کی بارگاہ میں جو لسٹ ہے اس میں نام ہے. میں نے عنوان موضوع کے لیے باقی ایک اہم چیز جو آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں، چونکہ روٹین میں صاحبزادہ ظہیر احمد نقشبندی صاحب میرے استاد محترم بھی ہیں، وہ آتے ہیں، ان کی آج مرکز کی طرف سے کسی اور جگہ پر ڈیوٹی، بہت بڑی کانفرنس تھی انٹرنیشنل لیول کی جہاں پہ ان کا جانا ضروری تھا، تو مرکز کی طرف سے ان کی ڈیوٹی وہاں شفٹ ہو گئی. مجھ بندہ ناچیز کو سبق سنانے کی غرض سے یہاں بھیج دیا گیا.
میں نے عنوان موضوع کے لیے 30واں پارہ ہے قرآن مجید اور سورہ فجر کی آخری 3 آیات مقدسہ 28، 29 اور 30 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارجعی، لوٹ آؤ میری بارگاہ کی طرف، پلٹ آؤ الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ کر آ جاؤ۔ اور ہاں اگلی بات بڑی خاص کرنے لگا ہوں، آگے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، فرمایا ہاں جب آؤ گے میری بارگاہ کی طرف تو اس حال میں نہ آنا جس حال میں اس وقت اپنی زندگی بسر کر رہے ہو۔ وہ حال کیسا حال ہے؟ ہر کسی کو اپنے حال کا علم ہے کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو فرمایا اس حال میں آنا کہ راضیہ تم مرضیہ، میں خدا تم سے راضی ہو چکا، تم مجھ سے راضی ہو چکا، میں تم سے راضی ہو چکا، تم بولیے سارے تم مجھ سے راضی، اس حال میں آنا۔ اور جب اس حال میں میرے حضور آ جاؤ گے پلٹ کر لوٹ کر، آگے فرمایا فادخلی فی عبادی، بس اس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ نے اگلا درجہ بیان کیا، اگلا مقام بیان کیا۔ فرمایا جب اس منشب مقام پر آ جاؤ گے فادخلی فی عبادی، بس پھر تمہیں اپنے کاملین کی صف میں شامل کر دوں۔ فادخلی فی عبادی، نیکوں کی صف میں، کاملین کی صف میں، صلحاء کی صف میں، اتقیاء کی صف میں شامل کر دوں گا۔ اور پھر جا کے اگلے چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے آگے اعلان فرمایا وادخلی جنتی، بس جب تم نیکوں کی صف میں آ جاؤ گے وادخلی جنتی، پھر جنت تمہارا مقدر بن جائے۔ اب یہ جو 3 آیات مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان 3 آیات میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلی چیز ہے رجوع الی اللہ، کیا ہے بولیے؟ رجوع الی اللہ، کیونکہ یہ شعبان المعظم کے مہینے کے آخری ایام ہیں، آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، تو میں نے چاہا آپ احباب کے سامنے کچھ رمضان المبارک کی برکات، اس کی فضیلتیں، اور رمضان المبارک میں اللہ کے حضور جھکنے عبادت کرنے کے بدلے میں جو اس کی برکات کا نزول ہے انوار و تجلیات کا، اس حوالے سے ترغیباً چند گزارشات آپ احباب کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ موٹیویشن مل جائے اور آگے رمضان المبارک کو اس کے تقاضوں کے پیش نظر گزارا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی چیز ذکر کی رجوع الی اللہ، آپ اس کو رجوع کہہ لیں، آپ اس کو دعوت الی اللہ کہہ لیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں، یہ پہلی چیز ہے۔ آگے دوسری چیز جو اللہ نے بیان کی وہ ہے مقام رضا، کیا ہے بولیے؟ مقام رضا۔ تیسری چیز ہے کاملین کی صف میں شامل ہونا، نیکوں کی صحبت، صالحین کی صحبت، اور چوتھے نمبر پر اللہ رب العزت نے اپنی جنت کا اعلان کیا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہم درمیان کے سارے جو سٹیپس ہیں ان کو نکال کر کوئی بندہ 2 سجدے دے لے، 2 نفل ادا کر لے، کچھ صدقات و خیرات کر لے، تھوڑی سی عبادت کر لے، تو درمیان کے سارے سٹیپس نکال کر ڈائریکٹلی توجہ ہماری جنت پہ جاتی ہے کہ اب جنت پکی ہوگی۔ اللہ نے اپنے طریقہ ترتیب سے بتا دیا کہ جنت کے درجات یہ ہیں، پہلے میری دعوت ہے، پھر مقام رضا ہے، پھر اس کے بعد صالحین کی صحبت، اور چوتھے نمبر پہ جا کے کہا اب جنت تمہارا مقدر ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے جس چیز کا جو اعلان کیا وہ کیا ہے بولیے؟ رجوع، اونچا بولیے، رجوع الی اللہ۔ اگر اس کو سادہ لفظ استعمال کروں تو گویا یوں کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آپ کو دعوت دی گئی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بولیے سارے کیا ہے؟ دعوت۔ ایک دعوت اور بھی ہے وہ جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں، مثلا کسی نے کسی کو شادی میں آنے کی دعوت دے دی، کسی نے سالگرہ میں آنے کی دعوت دی، کسی نے ولیمے پہ آنے کی دعوت دی، عرس و میلاد کی مجلس میں آنے کی دعوت دی، یہ طرح طرح کی دعوتیں ہیں۔ اب اس دعوت کو قبول کرنے کے، یہ بات بڑی خاص ہے، توجہ اور دھیان سے، اس دعوت کو جو ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس دعوت کے قبول کرنے کے 2 اسباب ہیں۔ کتنے بولیے؟ 2۔
پہلا سبب جب ہمیں کوئی دنیا داری میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، بہن بھائیوں میں، دوست احباب میں کوئی دعوت دیتا ہے، اس دعوت کو قبول کرنے کا پہلا سبب ہم اس بنیاد پر اس دعوت کو قبول کرتے ہیں کہ اگر آج میں نے اس کی دعوت کو قبول نہ کیا، کل جب میں اس کو دعوت دوں گا یہ بھی میری دعوت قبول نہیں کرے گا۔ بات درست ہے؟ بولیے، یہی ہے معاشرے میں۔ اب دوسری اور بڑی وجہ ہم اس لیے بھی ان دعوتوں کو قبول کرتے ہیں کہ اگر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ہمارے درمیان جو ایک رشتہ ہے، جو ناتا ہے، جو تعلق ہے، جو دوستی ہے، جو قربت ہے، وہ ختم ہو جائے گی، دوریاں پیدا ہوگی۔ اب اس مثال کو ذہن میں رکھیے اور ادھر دعوت اللہ پر آ جائیے۔ ارے خدا کے بندے، ادھر دعوت دنیا تھی جسے تو نے قبول کیا تعلق کے ٹوٹنے کے ڈر سے، تعلق کے بولیے ٹوٹنے کے، کہ تعلق نہ ٹوٹ جائے۔ ادھر دنیا کی دعوت ہے، ادھر خدا کی دعوت ہے۔ سوچ اگر دنیا کے رشتے ناتے اس دعوت کے قبول نہ کرنے سے دوری پیدا ہو سکتی ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، تو ہزار گنا بڑھ کے خدا کی دعوت حقدار ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ ایک طرف دنیا کی دعوت ہے جسے تعلق کے ٹوٹنے کے ڈر سے قبول کر رہے ہیں، ایک طرف اس مالک کی طرف سے دی گئی دعوت ہے۔ سوچو اگر دنیا سے دوری ہو سکتی ہے، رشتوں سے، ناتوں سے بندہ دور ہو سکتا ہے، تو اگر خدا کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اگر خدا سے دور ہو گئے، نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ارجعی، آ جاؤ میرے آگے، توجہ ہے ایسا، کہا میری طرف آ جا۔ اب جب یہ بات آ گئی، اللہ نے دعوت دے دی، یقیناً کئی احباب کے ذہن میں آئے گا بات تو بڑی پتے کی ہے، اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ تو باری تعالیٰ تیری دعوت کو ہم قبول کرتے ہیں، بتا تو صحیح کہ دنیا کی دعوت کو جب قبول کیا تھا، دنیا کی دعوت پر گئے تھے، سالگرہ پہ، شادی پہ، عرس پہ، میلاد پہ، ہم جاتے ہوئے دنیا کے تقاضوں کے پیش نظر کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر گئے تھے، کچھ نہ کچھ تحفے تحائف بولیے آپ کے علاقے میں ہے نا رواج، شادی پہ جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کر جاتے ہیں، آپ کو نیندرے کی شکل میں دیں، سلامی کی شکل میں دیں، تحفے کی شکل میں دیں، سالگرہ پہ کوئی چلا جائے تو تحفہ دے کر آتا ہے، حتیٰ کہ کوئی خاندی ختم چہرہ میں سال ثواب پہ جائے تو فروٹ لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ مختلف شکلیں ہیں جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی تحفہ اور گفٹ لے کر جانے کی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ دنیا کی دعوت پر گئے تھے تو کچھ نہ کچھ بولیے، کچھ نہ کچھ لے کر گئے تھے، تو مالک اگر تیری دعوت کو قبول کر لیا تو کیا تیرے حضور بھی کچھ لے کر آنا پڑے گا؟ اللہ کے حضور بھی۔ اب بارگاہ خدا مندی سے صدا آتی ہے، اے بندے وہ دنیا کی دعوت تھی، دنیا کے تقاضے اور تھے، میری بارگاہ کے تقاضے اور ہیں۔ وہاں تو اپنی عزت کی خاطر، اپنے مقام کی خاطر، اپنے منصب کی خاطر کہ اگر چلا گیا خالی ہاتھ کھا پی کر آ جاؤں گا، لوگ کہیں گے آیا تھا کھا پی کر چلا گیا، وہاں تو تم اپنی عزت کی خاطر جاتے ہوئے کچھ نہ کچھ لے کر گیا۔ میں تو تجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں، تجھ سے لینے کے لیے نہیں بلا رہا، تیرا دامن اپنی رحمت سے بھرنے کے لیے بلا رہا ہوں۔ تیرا دامن بولی اپنی رحمت سے، اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو لینے کے لیے، بولیے ذرا، لینے کے لیے نہیں بلاتا، بلکہ یہ کیسی دنیا داری ہے کہ وہ بغیر کچھ لیے دیتا ہے، ادھر نہیں جاتے جہاں دینا پڑتا ہے، ہزار روپے خرچ کر کے جاتے ہیں ان دعوتوں پر، مگر جدھر دنیا بھی سج جانی ہے، آخرت بھی سج جانی ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرا کر دنیا پرستی میں مبتلا ہو۔ لوگوں آؤ اس حوث پرستی، دنیا پرستی کو چھوڑو، اللہ کی دعوت کو قبول کرو۔ اب یقیناً آپ میں سے کئی ایسے صاحب استطاعت، صاحب محبت، صاحب زہد و ورع، تقویٰ، نیک لوگ، قرآن کی تلاوت کرنے والے، نوافل ادا کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے، ان کے یقیناً ذہن میں یہ آیا ہوگا نہیں بھائی ہم تو جب اللہ کی دعوت پر جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے، مولا ہم خالی ہاتھ نہیں آنا چاہتے، حیا آتا ہے،
دنیا کی دعوت پہ جائیں تو لے کر جائیں، تیری بارگاہ میں آئے تو خالی آ جائیں، ہم کچھ نہ کچھ لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ تیری دعوت کا پیغام مل گیا۔ اب اللہ رب العزت فرماتا ہے 2 چیزوں کا مجموعہ لے آنا۔ کیا بولیے؟ 2 چیزوں کا مجموعہ لے آنا۔ بولا کیا؟ وہ فرماتا ہے ایک حقوق اللہ کی پابندی لے آنا، دوسرا حقوق العباد کی پابندی لے آنا۔ تو یقیناً دونوں سے دور ہیں ہم، یقیناً بولیے بھائی آپ نے مسجد میں بیٹھ کر چلے آگے پیچھے بے شک آپ جو مرضی الٹا سیدھا بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، اللہ کے گھر میں تو کم از کم ہم سچ بولیں گے نا۔ یہ بتائیں میری بات درست ہے یا نہیں؟ بھائی ہم دونوں چیز، نہ حقوق اللہ کی پاسداری رہی نہ حقوق العباد کی پاسداری رہی۔ معاشرہ ہے تو معاشرے کا غریب طبقہ، مظلوم طبقہ، بے بس طبقہ، بے سہارا طبقہ وہ شکوے اور شکایات میں ہے کہ کوئی صاحب استطاعت مدد نہیں کرتا، ضروریات پوری نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے تو وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، نہ کوئی نماز کی طرف آتا ہے، نہ کوئی قرآن کی طرف آتا ہے، نہ درس و تدریس کی طرف آتا ہے، رسول کی بارگاہ سے بھی دور، اللہ کی بارگاہ سے بھی دور۔ لوگوں آؤ، اگر اللہ کی رضا کو پانا ہے، مقام رضا کو پانا ہے تو پھر اس کی دعوت کو قبول کرنا ہو۔ دونوں چیزوں کا مجموعہ لے کے اللہ کے حضور، پہلا حقوق العباد اور دوسرا حقوق اللہ۔ پہلا اور دوسرا تقسیم آپ اپنی طرف سے کر لیں، یہ ہو گئی دعوت اللہ۔ اگلی چیز جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ہے راضیہ تم مرضیہ۔ اللہ نے فرمایا جب میری دعوت کو قبول کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں مقام رضا پر فائز کروں گا۔ اس پہ بولیے مقام رضا پہ فائز کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ مقام رضا کیا ہے؟ اگر اس کی تشریح کرنے لگو تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں اس پہ بے شمار دلائل ہیں، مگر ہم دیہاتی سادہ ان پڑھ جائے سادہ لوگ ہیں، ہمیں سمجھنے کے لیے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر وہ جملہ پلے باندھ لیا تو زندگی بدل جائے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ مقام رضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا، یہ مقام رضا کیا ہے؟ ہر حال میں، کیا بولیے؟ ہر حال میں اس کی رضا پر راضی رہنا، بولیے کیا ہے مقام ہے؟ ہمارے تو شکوے ختم نہیں ہوتے۔ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں 2 صوفیاء اللہ کے صالحین اور کاملین کی باہمی ملاقات کا ایک قصہ آپ کے سامنے رکھنا۔ عموماً منہاج القرآن والے واقعات قصے سناتے نہیں، مگر آپ کی اصلاح کے لیے آپ کے سامنے مشہور واقعہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہم عصر کسی ولی سے ملاقات ہو گئی اور پوچھا بتاؤ زندگی کس حال میں گزر رہی ہے، کیسے گزار رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا بس وہ دے دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، دے دیتا ہے تو بولیے شکر کرتے ہیں، نہیں دیتا تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حال جو تو بتا رہا ہے یہ تو بغداد کی گلیوں میں رہنے والے کتوں کا حال ہے۔ جو آپ کا کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ دے دے تو بانٹ دیتے ہیں، نہیں دیتا تو شکر کرتے ہیں۔ دے دے تو بولیے دے دے بانٹ دیتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، اس کے نیکوں کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ وہ نہ دے اس کے نہ دینے پر شکر کرتے ہیں کہ اگر نہیں دیا تو تب بھی اس کی رضا، دے دیا تو تب بھی بولیے تب بھی اس کی رضا۔ ہمارا حال اس سے الٹ ہے، ہمارا حال بولیے اس سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، خرچ بھی نہیں کرتے اور شکر بھی نہیں کرتے، دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ کم از کم یا تو دیتے رہو یا کم از کم شکر تو کرتے رہو۔ اللہ فرماتا ہے ان شکر تم لازم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ ہے مقام رضا۔ کیا ہے بولیے یہ مقام؟ اگر اس کو تھوڑا سا مشکل میں رائے میں بیان کروں اس شیخلی سے تو وہ بھی سن لیں۔ مقام رضا یہ ہے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو مناتا ہے، مولا مان جا، کبھی رات کو توفیق ملی 2 نفل پڑھ لیے، توبہ کر لی، قرآن کی تلاوت کر لی، عبادت کر کے اللہ کے حضور بیٹھ کے مولا مان جا معاف کر دے۔ کسی کو کوئی جواب نہیں آتا، کسی کو کوئی خبر نہیں، وہ مان گیا ہے کیا؟
بولیے کوئی ایسا بندہ ہے تو زیارت کروائے، اعزاز سمجھوں گا کہ مجھے خبر ہو جاتی ہے رب مان کے ہاں، کسی کو کوئی خبر نہیں کہ وہ مانا ہے یا نہیں مانا۔ اب آ جاؤ اس کے مان جانے کی نشانی کیا ہے؟ یہ ابھی دل سے بھوک اٹھتی ہے، دل میں خیال آتا ہے، وہ خیال آنے کے ساتھ ہی رب پہلے پوری کر دیتا ہے۔ اقبال کا قلم تھا، آپ فرماتے ہیں خودی کو کر قلم کی بنا کے ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا؟ پہلے بندہ کہتا ہے مان جا مولا مان جا، پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب رب کہتا ہے اب تو مان جا۔ اور رب کیا کہتا ہے؟ اب بے شمار مثالیں ہیں اور یہ درجہ بدرجہ ہے، ہر کسی کے مقام رضا کی سٹیج برابر نہیں ہے۔ جیسے کائنات میں ہر انسان کسی دوسرے کے برابر نہیں ہے، اسی طرح مقام رضا کا جو منصب ہے وہ کسی کا برابر نہیں ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، درجنوں مثالیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ، فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض پر اونچا بولیے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اس کا مطلب ہے جیسے شخصیات میں مقام و مرتبہ درجہ کا درجہ ہے، ان کی قابلیت، ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کا مقام، ان کا رتبہ، یہ بھی درجہ بدرجہ ہے۔ اور اگر چونکہ اس منصب کو پہنچ تو کوئی نہیں سکتا، مگر سامنے رکھ دیتا ہوں، آقا تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا، حالت نماز میں کھڑے ہیں، دل میں خیال آیا کہ کبھی قبلہ چینج ہو جائے نا، توجہ ہے نا، قبلہ چینج ہو جائے نا، کیونکہ اب تو یہودی ہمیں تانے دیتے ہیں کہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ابھی دل میں خیال آیا، عرض نہیں کیا کہ مولا قبلہ چینج کر دے، دل میں حالت نماز میں خیال ہے، رب دیکھ رہا تھا، رب نے فرمایا سونیا اس سے پہلے کہ یہ بات تیرے لب پہ آئے، چونکہ تم مقام رضا کے سب سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہے، فرمایا قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میرے محبوب یہ لے ہم تیری خاطر اس قبلے کو ہی چینج کر دیتے ہیں۔ پھر قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے، اور اس کا اگر منظر دیکھنا ہو تو یہ منظر جن کی آنکھ اور بصیرت اعلیٰ ہو وہ تو دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، مگر دیکھنا ہو تو آخرت میں دیکھنا، جب 7 لاکھ انبیاء اپنی امتوں سمیت بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے اور اللہ اپنے محبوب سے پوچھے گا محبوب بتا تو کیا چاہتا، محبوب بتا، یہ ہے مقام رضا۔ کیا ہے بولیے، یہ کیا ہے؟ مقام رضا۔ اب جو اگلی بات میں عرض کرنے لگا وہ بڑی خاص ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فادخلی، اب آپ کو دہرانے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ دعوت اللہ، بولیے ایک دفعہ دعوت اللہ۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مقام رضا۔ اب تیسری چیز اللہ نے آگے جو بیان کی فرمایا فادخلی فی عبادی، بس اب جب مقام رضا پر فائز ہو جاؤ گے کہ اللہ تمہیں اس مقام پر پہنچا دے کہ جہاں دل میں خیال آئے تو اللہ پوری کر دے، اس مقام کے آگے کیا ہے؟ فرمایا فادخلی فی عبادی، اب تم میرے نیکوں کی صف میں آ گئے، میرے نیکوں کی، صالحین کی، کاملین کی، اولیاء کی، کوئی لفظ استعمال کر لیں سب کا معنی ایک ہے۔ اب فرمایا فادخلی فی عبادی، تمہیں کامل اپنے کاملین کی صف میں شامل کروں گا۔ یہ بات سن کے ہر شخص کے دل میں خیال آیا ہے کاش اس صف میں مجھے بھی جگہ مل جائے، آیا ہے نا سب کے دل میں خیال۔ اب آ جاؤ، آپ کہیں گے ہم آنا چاہتے ہیں ان لوگوں کی صف میں، مگر یہ بتائیں تو صحیح ان لوگوں کی نشانیاں کیا ہیں جن کی صف میں ہم نے جانا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو آج کا جو معاشرہ ہے ہمارے ہاں تو ہر کوئی کامل بنا پھرتا ہے، جس گلی میں جائیں جبہ کبا لباس پگڑی، جس نے اونچے شملے والی پگڑی پہن لی، اچھا لباس پہن لیا، 4 مرید اکٹھے ہو گئے، 4 دیگے دربار پہ چڑھنے لگ گئی، ہر کوئی تصور کرنے لگ گیا میں کامل ہوں۔ پریشان نہیں ہونا، میں نشانی قرآن سے بیان کروں گا، دائیں بائیں کہیں سے بیان نہیں کروں گا، ہر کوئی یہی سمجھنے لگا
یقیناً آپ اگر کسی اپنے ہم مسلک سے پوچھے، ہم مکتب سے پوچھے، آپ کو اپنے حساب سے جواب دے گا کہ نہیں کامل علم کی یہ نشانی ہے. کسی اور سے پوچھے تو وہ اپنے حساب سے جواب دے گا. ہم نہ کسی ملا سے پوچھتے ہیں، نہ مفتی سے، نہ پیر سے، نہ یار سے، نہ دوست سے، نہ احباب سے. آؤ ہم اس قرآن سے پوچھتے ہیں. بولیے، کیونکہ درس قرآن ہے تو قرآن ہی سے پوچھتے ہیں. قرآن تو بتا یہ تو کیا دیا کہ قد خودی بھی عبادی، تمہیں نیکوں کی صف میں شامل کروں گا. بتا تو صحیح یہ نیک ہیں کس طرح، ان کی نشانیاں کیا ہیں. اب آ جاؤ قرآن مجید کو پڑھتے گئے قرآن نے ان نیک اور کاملین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی بیان کی. بے شمار ہیں، 2 مثالیں صرف دوں گا. قرآن کہتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کہ میرے کاملین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ میں خدا ان کے لیے اپنے سورج کے نظام کو بدل دوں گا. میں ان نیکوں کے لیے اپنے سورج کے نظام کو بولیے سورج کے نظام کو بدل. شمس آپ سورج کو دیکھیں گے اذا طلعت جب طلوع ہوتا ہے تزاور عن كهفهم ذات اليمين تو اپنے مدار سے ہٹ کر دائیں جانب ہٹ کر نکلتا ہے. وَإِذَا غَرَبَتْ جب غروب ہوتا ہے تقرضُهُمْ ذات الشمال جب وہ غروب ہوتا ہے تو اپنے مدار سے ہٹ کر غروب ہوتا ہے. بعد ازاں کسی کے ذہن میں سوال نہ آ جائے، میں یہاں ایک دلیل دے دیتا ہوں. بعد ازاں لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں. سورج وہ جو اصحاب کہف کے ولی تھے، ہم نشانی بتا رہا ہوں نا ان ولیوں کی نشانیاں، نیکوں کی، صالحین کی. تو اللہ بتا رہا ہے کہ میرے نیکوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کے لیے اپنے سورج کے نظام کو بدلتا ہوں. اور ان کے لیے سورج کے نظام کو بدلتا ہوں. اور یہ جو سورج کے نظام کا بدلنا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے. توحید کی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا تھا نا، نمرود کا، تو اس نے کہا نا کہ میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں، زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی. جسے سزائے موت دی تھی اسے چھوڑ دیا، اور جسے صرف قید تھی اسے سزائے موت دے دی. کہا یہ دیکھو میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی جس پہ نمرود خاموش ہوا وہ یہی سورج کی دلیل تھی. کہا کہ یہ سورج مشرق سے نکلتا ہے مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو اسے مغرب سے بولیے نکال کر دکھا. تو یہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے سورج کا نظام. تو اللہ رب العزت نے اسی سورج کے نظام کو بدلنے کے لیے فرمایا کہ کاملین کی نشانیاں یہ ہے کہ میں ان کی خاطر اپنے سورج کے نظام کو بھی بدل دیتا ہوں، اور یہ سورج کے نظام کو بھی بدل دیتا ہوں. اب حاضرین مکرم بعد ازاں کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے سورج اپنے مدار سے نکلتا رہا، ایسا ممکن نہیں ہے. یہاں میں وجدانی اور ایمانی بات کرنے لگا ہوں. بھائی سورج مخلوق ہے، بولیے سورج، سارے بولیے سورج مخلوق ہے. وہ جن کی خاطر رب بدل رہا تھا وہ بھی بولیے وہ بھی تو سورج نے بھی تو عرض کیا ہوگا نا مالک یہ کیا پہلے ہم یہاں سے نکلتا تھا میں اب یہاں سے نکال رہا ہے. کتنا عرصہ نکلوں، 2 سال 4 سال 5 سال 10 سال؟ فرمایا نہیں، یہ جب تک میرے کامل غار میں پڑے رہے تجھ پہ واجب اور فرض ہے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، تب تک تو وہاں سے نکل کہ تیری شعائیں غار میں لیٹے ہوئے میرے نیکوں پر نہ پڑے، ان کے آرام میں خلل آتا. ان کے آرام میں بولیے اللہ نے سورج کے نظام کو بدل دیتا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ سے نکلتا رہا. یاد رکھ لے ایسا نہیں، قرآن ہی سے دلیل دے دیتا. وہ کیا، جب تک کوئی چیز ضابطے قانون کے مطابق ہوتی رہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. قانون اور ضابطے کے مطابق بولیے یعنی عقل میں آنے والی چیز ہوتی رہے، بندہ مانتا رہے، اسے اللہ اپنی نشانی نہیں کہتا. اسے اللہ اپنی نشانی بولیے نشانی نہیں کہتا. مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ سے اگر میں پوچھوں بتائیے بکری کا بچہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کھل کے بولے نا، سب کو پتہ ہے اپنی ماں بکری کے پیٹ سے. بھینس کا بچڑا جو بچہ ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟
اپنی ماں بھینس کے پیٹ سے، ہم بھی اسی طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. تو جب تک قانون ضابطے اصول طریقے کے مطابق ہوتے رہے نشانی نہیں کہا. نشانی کب کہا؟ جب صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پہاڑ اور پتھر سے پیدا کیا. کیا کیا بولیے؟ پہاڑ اور پتھر سے پیدا کیا. کہا میں آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. یہ سورج کے نظام کا بدلنا، نکلتے ہوئے بھی غروب ہوتے ہوئے بھی، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک، بولیے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ تو ہے اس پہ پہلی نشانی ان کاملین کی جن کی سب میں آپ کو رب شامل کرنا چاہتا ہے. جو ہے سب کی پہلی نشانی. اب قرآن مجید سے ہی دوسری نشانی لے لیتے ہیں. سامعین مکرم بے شمار ہیں، مگر سمجھانے کی غرض سے مالک کوئی اور نشانی بتا تاکہ ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے ان کاملین کی نشانیوں میں سے اگلی نشانی یہ ہے کہ جن کی دعاؤں کو درجہ قبولیت نہ ملے وہ میرے ان نیکوں کے آستانے پہ اگر جا کے دعا مانگیں تو اللہ ان نیکوں کی صحبت اور مقام دعا کے سبب سے اللہ درجہ قبولیت دیتا ہے دعاؤں کو. قرآن میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کا واقعہ قرآن نے کوڈ کیا ہے. سیدنا مریم علیہ السلام آپ کے حجرہ اندر میں گئے اور جا کر دیکھا بے موسم پھل پڑے تھے. جب بے موسم پھل دیکھے تو خیال آیا کہ یہ بے موسم پھل رب نے کہاں سے دے دیے. عرض کی ہے مریم علیہ السلام بتا تو صحیح کہ پھلوں کا موسم ہی نہیں ہے، وہ تیرے ہاں کہاں سے آ گئے؟ کہا من اللہ، اللہ کے ہاں، وہ مجھے دیتا ہے میں کھا لیتی ہوں. تو خیال آیا کہ جو مالک پھلوں کا موسم نہ ہو تو پھل دیتا ہے، بولیے پھل دیتا ہے. اگر اولاد کا موسم گزر جائے وہ مالک بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے. بے موسمی سے مراد یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر، یا بڑھاپے کی بھئی جو پھل دے سکتا ہے اولاد دینا مشکل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وہیں کھڑے کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا مانگی. اب بعد ازاں کئیوں کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ پہلی ہی بار دعا مانگی تھی. نہیں، اللہ کے نبی کی یہ شان ہے، مقام ہے کہ اس کی ہر رات شب بیداری ہے. بولیے اس کی ہر رات، وہ اللہ کے حضور ہر رات عبادت میں مگر. تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے دعا نہیں مانگی تھی، دعا ہر روز رات کو کرتے، مگر اللہ کی حکمت کہ درجہ قبولیت کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، دعا قبول نہیں ہوئی. رب نے سوال کر رکھی. جب سیدنا مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لائے، آ کر یہ حالات دیکھے، وہیں کھڑے ہو کر دعا کی مالک اگر تو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو پھر دیکھ مجھے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اپنی جناب سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا. قرآن کہتا ہے وہیں کھڑے کھڑے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا. اب زکریا علیہ السلام نے جس مقام پر کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے، یہاں پر تو کائنات مانگی جائے تو عطا کر. کیوں؟ یہ جگہ عام جگہ نہیں. بولیے یہ جگہ عام جگہ نہیں. کیوں کہ یہ حجرہ ہے سیدنا مریم علیہ السلام کا اور وہ اللہ کی صالحہ ہے. بولیے اللہ کی صالحہ ہے. دعا مانگی، رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے بشارت سنائی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، جا ہم تجھے یحییٰ کی بشارت دے. حاضرین مکرم اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو درجہ قبولیت دیا. اس مقام دعا، وہ جو مقام تھا، بولیے وہ جو مقام تھا وہ ایک صالحہ کی رہائش گاہ تھی، عبادت والی جگہ تھی. تو پتہ چلا قرآن بتا رہا ہے کہ اللہ کے کاملین کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ رب سورج کے نظام کو بدلتا ہے. دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر ان کی صحبت و قربت میں جا کر، ان کی سنگت میں جا کر دعا مانگی جائے تو رب دعاؤں کو درجہ قبولیت بخشتا ہے. رب بولیے دعاؤں کو درجہ قبولیت بخشتا ہے. اب سامعین مکرم یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد میں
اب چونکہ وقت کم ہے 8:30 بجے میں نے اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے. اب آپ کو لے کے آتا ہوں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي میں اللہ نے نشانیاں بتا دی. لوگوں یقیناً ہر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ 40 50 60 70 سال کی زندگی گزار لی, کاملین کی صحبت نہیں ملی. کاملین کی صحبت بولیے, اس صحبت کو پانے کے خواہاں ہیں سارے, بولیے سب کی خواہش ہے. آؤ رب نے آپ کی زندگی میں آپ کو پھر موقع دے دیا. اس زندگی کو اگر سنبھال کر ایسے نیک اور قابلین کی صف میں شامل کرنا ہے تو یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام, آگے رمضان المبارک اور یہ شعبان کی فضیلتیں آپ صاحبزادہ صاحب سے یقیناً سن چکے ہوں گے. ایک فضیلت بتا دیتا ہوں کہ اس شعبان المعظم میں خود نبیوں کے سردار پورا شعبان المعظم روزے رکھتے تھے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا روزے رکھنے والا مہینہ تو اس کے بعد آ رہا ہے, آپ یہ سارا مہینہ روزے رکھتے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا ہاں عائشہ مجھے خبر ہے کہ اگلا ماہ رمضان کا ہے, اس مہینے میں کثرت سے روزے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حضور بندے کے اعمال پیش ہوتے ہیں. کوئی بندے کے تو میں چاہتا ہوں جب میرا محمد کا نام آیا اعمال اللہ کے حضور جائے تو میں حالت روزہ میں ہوں. بولیے میں حالت روزہ میں ہوں. لوگوں ایک مثال دے کر میں اپنے مقصود کی طرف آتا ہوں. آپ سے اگر میں پوچھوں سوال کروں کہ مجھے بتا دے اس وقت ایوریج لائف کیا چل رہی ہے, ایوریج بولیے سارے بولیے کتنی ہے, میکسیمم 50 یا 60 سال. اب تو 25-30 والے بھی ہارٹ اٹیک سے جا رہے ہیں تو کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کب چلے گا. کئی ایسے تھے جو پچھلے سال تھے, اس سال بولیے اس سال نہیں ہے. اب آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ادھر ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کتنا 50,000 آقا کی حدیث ہے 50,000 سال کا وہاں ایک دن ہوگا. اگر اس ایک دن پر 50,000 سال کے ایک دن پر یہاں کے 50-60 سالوں کو تقسیم کریں, آپ کو پتہ ہے کتنی لائف بنتی ہے. آپ تقسیم کرنے میں ممکن ہے کل والی عشاء بھی لینا ہے. میں بتا دیتا ہوں اگر آج کی 50-60 سال کی زندگی کو اس 50,000 سال کے ایک دن میں تقسیم کریں تو یہ چٹکی کے برابر, چٹکی کے برابر. ارے لوگوں جو اس 50,000 سال کے ایک دن کو بھول کر یہاں کی چٹکی بھر کی زندگی میں اپنی زندگی کو لگا رہا ہو اور برباد ہو رہا ہو, اسے کہاں سے صحبت صالحین. اگر ان صالحین کی صحبت لینی ہے تو پھر یہاں کی چٹکی بھر کی زندگی کو بھول کر وہاں کے 50,000 سال کے ایک دن کی فکر کرنا پڑے گی. اور اس فکر کے لیے اللہ نے آپ کو رمضان دیا. اس فکر کے لیے بولیے اللہ نے, بولیے سارے رمضان مبارک دے دیا. اور ہم میں سے عموماً بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلو رمضان آئے گا تو عبادت شروع کریں گے, ریاضت شروع کریں گے, توبہ طائب ہوں گے, گناہوں پر معافی مانگیں گے. اور یاد رکھ لیں جب آپ صالحین کی صحبت میں آنا چاہیں, مقام رضا کو پانا چاہیں تو ضروری نہیں ہے کہ 50-60 سال اگر آپ کی گناہوں میں گزر گئی, نافرمانیوں میں گزر گئی تو اب آپ سوچیں گے کہ اگلی پتہ نہیں 1 سال ہے یا 2 سال ہے تو یہ کیسے کور کرے گا 1 سال پچھلے 50-60 سالوں کو. 50-60 سال کے گناہوں میں گزر گئے, 1 سال باقی بچے تو وہ 1 سال کیسے پچھلے 50-60 سالوں کو کور کرے گا. کر سکتا, اس کے لیے آگے پھر 50 سال نہیں چاہیے, حضور اللہ کے حضور 2 آنسو چاہیے. بولیے اللہ کے حضور سے, بولیے ذرا اللہ کے حضور سے 2 آنسو چاہیے. رب متقی نہیں دیکھتا, رب گناہ نہیں دیکھتا, رب نے جب بھی بندوں کو بخشا ہے مصطفیٰ کی قسمت کو دیکھا ہے. بولیے حضور کی نسبت کو دیکھا. آؤ اللہ کے حضور اپنے پچھلے گزرے ہوئے گناہوں پر اگر ندامت کے آج چند آنسو بہا لو تو یہی گرے ہوئے چند آنسو آپ کی گئی 1000 سجدوں نوافل سے بڑی اللہ کے حضور کی
اخلاص کے ساتھ کی گئی توبہ اعمال پر باری ہو۔ اس کے لیے آگے رب آپ کو رمضان بھی دے رہا ہے، یہ ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام بھی ہیں۔ آؤ اللہ کے حضور جب تائب ہو جاؤ گے، توبہ کر لو گے، تو آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ندم توبہ، شرمندگی ندامت حقیقت میں توبہ ہے۔ شرمندگی اور ندامت حقیقت میں بولیے کیا ہے؟ توبہ ہے۔ تو جو نادم ہو جائے اپنے کیے ہوئے پر، اللہ رب العزت فرماتا ہے الا ومن تاب وآمن وعمل صالحا، جس نے توبہ کر لی، ایمان لے آیا اور عمل صالح کرتا رہا، بعد از توبہ، کیا بولیے؟ بعد از توبہ۔ اب جو 50-60 سال کیا کوئی 1000 سال بھی گناہ کرتا رہے، اگر اس نے اللہ کے حضور صدقے دل سے توبہ کر لی، رب فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کیا ہوا جو تمہاری زندگی گناہوں میں گزر گئی، میں تمہارے گناہوں کو بھی بعد از توبہ نیکیوں میں بدل دوں گا۔ بعد از توبہ تمہارے گناہوں کو بھی رب فرماتا ہے سارے۔ نماز آپ کے ساتھ ہی میں نے بھی پڑھنی ہے، گھڑیوں کی طرف توجہ ہے، میں بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ اب آپ نے توجہ آخری لمحات ہے اور آخری الفاظ ہے۔ حاضرین مکرم، جو بندہ اللہ کے حضور صدق کے دل سے توبہ کر لے، صدق کے دل سے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلتا ہے۔ کیا کرتا ہے بولیے؟ نیکیوں میں بدلتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نیکیوں میں بدلتا ہے تو یقیناً بندہ ایمان کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، پکی سچی ستھری جب توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کے بعد اس پہ استقامت مل جائے تو اللہ فرماتا ہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ ہے وہ مقام جب رب اپنے نیکوں میں شامل کرتا ہے۔ ایک مثال دے دیتا ہوں، واقعہ آپ سب نے سنا ہوا ہے، حضرت فضیل ابن عیاض، آپ نے جب توبہ کی تو توبہ کے حوالے سے ایک آیات کی کتابیں پڑھی ہیں کہ فضیل ابن عیاض ڈاکہ زنی کرتے، جس کا مال لوٹتے اوپر نام لکھ دیتے، جس کا مال لوٹتے اس کا بولیے مال کے اوپر نام لکھ دیتے۔ ایک رات مسافر کوئی گزرے جنگل سے، وہاں دیکھا تو وہ کوئی شخص پڑاؤ کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور جو آیت پڑھ رہا تھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ تمہارے دل اللہ کے ذکر سے، اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے کب پگھل کر اللہ کے حضور مائل ہوں گے۔ یہ آیت سننے کی دیر تھی، دل پلٹ گیا، دل میں خوف خدا آ گیا، توبہ کی توفیق ملی، جس جس کا مال لوٹا تھا واپس کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک یہودی کا مال تھا اسے واپس کرنے لگے۔ اس نے کہا فضیل آج واپس کر رہے ہو، کیا فائدہ، کل پھر لوٹ لو گے، پھر لوٹ لو گے۔ کہا نہیں، اب فضیل نے توبہ کر لی ہے، تائب ہو گیا ہے، گناہوں پہ معافی مانگ لی ہے۔ اس نے کہا کیسے یقین کروں؟ کہا کیسے کرے گا یقین؟ اس نے کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھ رکھا ہے اور انجیل، اور میں نے اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مصطفیٰ کے غلاموں کی شان ہے، امتیوں کی، کہ وہ جب خالص توبہ کریں، وہ مٹی کو ہاتھ بھی لگائیں تو مٹی سونا بن جاتی ہے۔ مٹی بولیے سونا۔ تو میں جا، وہ وہاں میرا بستر لگا ہے، تکیے کے نیچے میں نے سونا رکھا ہے، نکال کے رات مجھے آزمانا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل ابن عیاض گئے، جا کر تکیے کے نیچے سے تھیلی اٹھا کر لائے، لا کے انڈیلی الٹی خالی کی تو اس میں سے سونا نکلا۔ وہ یہودی کہنے لگا مجھے یقین ہو گیا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ تکیے کے نیچے مٹی رکھی تھی، تو نے ہاتھ لگایا، فضیل تیری توبہ کے سبب سے مٹی سونے میں بدل گئی۔ سچی بولیے لوگوں، اگر فضیل ابن عیاض پکی توبہ کر لے اور سچی اور ستھری توبہ کر لے تو دیکھیں زمانے کا ولی بن گیا، کاملین کی صف میں آ گیا۔ آؤ، اگر فادخلی فی عبادی، کاملین کی صف کو پانا ہے تو پھر فضیل ابن عیاض جیسی توبہ چاہیے، فضیل ابن عیاض جیسی بولیے توبہ چاہیے۔ بس میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، وقت ہوتا تو میں مزید اس پہ گفتگو کرتا، مواد میرے پاس کبھی تھا مگر چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، آخر پہ منہاج القرآن کا میسج دے دیتا ہوں۔ یہ جو ماہانہ دروس عرفان القرآن ہے، آپ سے کچھ لینے کے لیے ہم نہیں بلاتے،
یہ ذہن میں رکھے سارے احباب، یہ قرآن بولیے یہ صرف منہاج القرآن والوں کا ہے یا سب کا سانجا ہے؟ اونچا بولیے ذرا، اللہ صرف منہاج القرآن والوں کا یا سب کا سانجا ہے؟ رسول سب کا، بولتے جائیے رسول سب کا سانجا، کوئی کسی سیاسی جماعت سے ہو، مذہبی جماعت سے ہو، کسی بھی تحریک سے ہو، قرآن سب کا بولیے سانجا ہے، ہدایت سب کے لیے اور تبلیغ بالقرآن بھی سب کے لیے۔ تو صرف منہاج القرآن والے کیوں درس قرآن کی دعوت دیں جو فریضہ سب کے لیے ہے، قرآن سب کا ہے؟ لوگوں آؤ منہاج القرآن کی اس مشن کے ساتھ ملو، کیونکہ یہ امن کا درس دیتے ہیں، یہ محبتوں کا درس دیتے ہیں، یہ دلوں سے کدورتی اور نفرتیں نکال کر سارے اختلافات ایک جگہ رکھ کر، جدا رکھ کر آقا علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے، اشاعت کے لیے، ترویج و اقامت دین کے لیے اور لوگوں کو ساتھ ملا کر یہ جو تبلیغ بالقرآن کا اور تبلیغ دین کا کام ہے، یہ سب سے پہلے خود اللہ نے کیا، اس کے بعد اللہ کے رسولوں نے کیا، نبیوں نے کیا، پھر صحابہ نے کیا، حضور کے غلاموں نے کیا، چلتے چلتے آج یہ ذمہ داری حضور کے غلاموں پر آ گئی، امتیوں پر آ گئی۔ مگر بدقسمتی آج جو امت زوال کا شکار ہے، ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کی تبلیغ کرنے سے بھی دور ہو گئے، بولیے قرآن کی تبلیغ کرنے سے بھی دور ہو گئے۔ مجھے بتائیے جب قرآن کی بات کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کو کہتے ہیں ہم منہاج القرآن کے ساتھ مل جاؤ؟ نہیں، قرآن کی بات کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ مل جاؤ، قرآن کے در پہ آ جاؤ، رسول کے در پہ آ جاؤ۔ حاضرین مکرم، تنقید کسی پر نہیں کر رہا، مگر ایک بات کہہ دیتا ہوں، آج کے دور میں اگر کسی نے حق پر چلنے والی جماعت کو دیکھنا ہو تو اس دور میں منہاج القرآن ایسی جماعت ہے کہ جو محبتوں کا دامن تھامے ہوئے ہر کسی کو سینے سے لگا کے اللہ رسول کے دین کی تبلیغ کر رہی ہے۔ اس کی زندہ مثال، حق کی ایک ہی نشانی بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ جہاں سے 5 چشمے اکٹھے ملے، 5، بولیے کتنے؟ ہاں اونچا بولیے، پنجتن پاک کے نام کے ہیں کتنے؟ 5 چشمے جہاں سے بہتے نظر آئے، سمجھے وہ حق ہے اور وہ حق پر ہے۔ پہلا چشمہ توحید کا، بولیے پہلا چشمہ توحید کا، دوسرا عشق و ادب مصطفیٰ کا، تیسرا محبت اہل بیت کا، چوتھا تعظیم صحابہ کا، اور 5واں نسبت اولیاء۔ ان 5 چشموں میں سے کسی جگہ پہ کوئی ایک بھی چیز کام دیکھے تو سمجھے وہاں گڑبڑ ہے، وہاں بولیے۔ اور منہاج القرآن آج کے دور میں یہ 5 چشمے جاری کر رہی ہے۔ بے شک رستے سب کے، منزل سب کی مکین گنبد خضرا ہے، مگر رستے جدا جدا ہیں۔ کوئی منڈی بہاؤالدین سے لاہور جا رہا ہے، کوئی پشاور سے لاہور جا رہا ہے، کوئی کراچی ملتان سے لاہور جا رہا ہے، کوئی سیالکوٹ سے، منزل سب کی مکین گنبد، بولیے ذرا مکین گنبد خضرا۔ منہاج القرآن کی طرف اس لیے بلا رہے ہیں کہ جس ٹریک پر منہاج القرآن چل رہا ہے اس رستے میں نہ ہی فتووں کا سپیڈ بریکر ہے، نہ کسی کو سنیت سے نکالنے کا سپیڈ بریکر ہے، نہ کسی پر کفر و شرک کے فتوے لگانے کا سپیڈ بریکر ہے۔ یوں سمجھیے جیسے بغیر بریک کے موٹر وے پہ آپ سیدھے لاہور پہنچتے ہیں، اسی طرح منہاج القرآن کا ٹریک ہے۔ 120-40 کی سپیڈ سے سیدھا بارگاہ مصطفیٰ۔ لوگوں آؤ، ان کاملین کی صف میں آنا ہے تو اپنے کردار کو بدلو، اپنی سیرت کو بدلو۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں اپنے کردار اور سیرت کو رنگو۔ اور حضور کا سیرت اور کردار کیا ہے کہ آقا علیہ السلام دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے ہیں، بولیے دشمنوں کے لیے بھی چادر بچھاتے ہیں۔ کئی واقعات ہیں، وادی طائف کا واقعہ ہے، اور اسی طرح آقا علیہ السلام ایک یہودی کے جنازے کے ادب پہ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب یہودی کا جنازہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا، یہودی ہے، انسان تو ہے، بولیے انسان تو انسانیت سب سے پہلے رکھی، باقی مذاہب دین شریعت ساری چیزیں بعد میں، سب سے پہلے تکریم انسانیت۔ آؤ اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگے جس رنگ کا ذکر قرآن کرتے ہوئے فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ جب یہ رنگ اور یہ کمالات اور اوصاف کا رنگ ہم اپنی سیرت و کردار پر چڑھا لیں گے، پھر دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، قبر میں بھی ہوں گے، حشر میں بھی ہوں گے، اور یہ رنگ چل جائے تو ساری دنیا کے رنگوں پر حاوی ہے۔ اور عشق و ادب مصطفیٰ اور توحید، اللہ کی توحید اور
انسان پر چڑھ جاتا ہے تو پھر وہ رنگ اترتا، بولیے وہ رنگ اترتا نہیں ہے۔ میں اپنی بات اس میسج کے ساتھ ختم کر رہا ہوں۔ میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی، اگر ذوق ہوگا تو سناؤں گا، ورنہ وما علینا کہہ دوں گا۔ ذوق ہے نا سب کا؟ سبحان اللہ کہے پھر آپ کو ایک شعر دینے لگا۔ کچا رنگ، میں نے پورے خطاب میں شعر نہیں پڑھا چونکہ درس قرآن ہے نا، محفل میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کچا رنگ للاری